آج ہم نے جو تعصبات پالے، یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ اس خطے کے واحد بزرگ ہیں جن کا جو لقب مبارک ہے وہ سلطان العارفین ہے۔ یہ تاریخ تصوف میں دو لوگوں کا ہے، ایک حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، سلطان العارفین بایزید بسطامی، اور دوسرا حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، سلطان العارفین حضرت سلطان باہو۔ الازہر میں کام ہوا ابن الفارد کے اوپر، جو عربی کے بہت مشہور ان کا قصیدہ خمریہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی ان کے کافی ادبی کام ہیں، لیکن شہرت ان کی قصیدہ خمریہ کی وجہ سے ہے۔ ان کو سلطان العاشقین کہا جاتا ہے۔ تو وہاں جو مقالہ نگار تھے ان کی ایک پاکستانی سے ملاقات ہوئی ہے، مجھے الازہر کے ایک اسکالر نے بتایا ہے کہ انہوں نے ان کو کہا کہ پاکستان کے اندر بھی ایک شخصیت ایسی ہیں جن کا لقب ابن الفارد کی طرح سلطان العاشقین ہے، اور وہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اب میں اس سے یہ اخذ کرتا ہوں کہ یہ پورا خطہ، یعنی پنجاب، سندھ، بلوچستان، KPK، کشمیر، حتیٰ کہ افغانستان کے اندر آج یہاں بارڈر ہے، لیکن جب ہندوستان متحدہ تھا پورے ہند کے اندر حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف تھا۔ ہمارے ہاں یعنی یہاں مسلم انسٹیٹیوٹ میں ڈاکٹر افسر راہبین تشریف لائے افغانستان سے، تو انہوں نے دیوان باہو پہ اپنا مقالہ پڑھا، تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ نے دیوان باہو کہاں سے خریدی ہے؟ انہوں نے کہا کابل میں عام ملتا ہے۔ تو یہ شخصیات، کسی تاجکستان کے سفیر محترم یہاں ایک مرتبہ ہماری اسی کانفرنس میں تشریف لائے تھے، اس کے علاوہ 2-3 اسکالرز مختلف یہاں آ کے وہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اپنی نگارشات پیش کر چکے۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ ان کی جو ایکسیپٹنس ہے وہ اکراس دا بورڈ ہے، اکراس دا کلچرز ہے، یعنی افغانستان اور انڈیا یا دکن یا ان علاقوں کا، یہ پنجاب کا آپ کلچر دیکھیں بالکل ڈیفرنٹ ہیں، لیکن جو ان کی ایکسیپٹنس ہے یہ ان کلچرز کو برج کرتے ہیں۔ پھر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی اگر مقبولیت صرف پنجابی زبان سے تھی کہ جی ان کے ابیات ہیں، تو مجھے کل ڈاکٹر رفیقی صاحب نے بتایا کہ وہاں چمن میں ان کے گاؤں میں ایک شخص رہتے تھے، ان کے گھر میں جب کبھی کوئی مشکل ہوتی تھی تو اس شخص کا نام ہی لوگوں نے حق باہو رکھا ہوا تھا۔ وہ جو کچھ ہوتا تھا، کوئی نظر نیاز، کوئی کسی نے ختم دیا دلوانا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ حق باہو کے گھر میں دے آؤ۔ حالانکہ وہاں ہماری فیملی میں سے تو چمن میں کوئی نہیں رہتا، ایک فیض کا سلسلہ تھا، لوگوں کے اندر ایک اس چیز کی ایکسیپٹنس تھی۔ آج بھی آپ دربار شریف پہ جائیں، آپ کو ہر آئیڈینٹی کے لوگ ملیں گے، پختون ملیں گے، بلوچ ملیں گے، سندھی ملیں گے۔ یہ مترجم بیٹھے ہیں جنہوں نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کو اب انگریزی میں بہت جدید انداز میں ٹرانسلیٹ کیا ہے، ایم اے خان صاحب، یہ کشمیری ہیں۔ تو اگر آج کے جو تعصبات ہم نے پال رکھے ہیں، یہ تعصبات آج سے 50 سال پہلے ایگزسٹ نہیں کرتے تھے، اور اگر یہ تعصبات ایگزسٹ کرتے ہوتے تو پٹھان کا کیا لگے کہ پنجاب میں مدفون ایک بزرگ کی زیارت کو آئے، یا بلوچ کا کیا لگے کہ وہ وہاں سے سوئی سے یا خزدار سے یا لسبیلا سے وہ پیدل چل کے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس کی زیارت کے لیے آئے۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہ کلچر تھا یہاں کا کہ لوگ بزرگان دین کی حاضری کو اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ یعنی امام ابن حبان جو محدثین میں بہت بلند رتبہ ہے، آپ نے اپنی کتاب الثقات میں لکھا ہے کہ میں جب طوس میں قیام پذیر تھا تو مجھے کوئی بھی مشکل ہوتی تھی، میں امام علی رضا کے روضہ اقدس پہ جاتا تھا، فاتحہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا، اس مقام برکت سے میری دعا قبول ہوتی تھی۔ امام خطیب بغدادی نے جو اپنی تاریخ بغداد لکھی، معرکۃ الآراء کتاب ہے ان کی علم الحدیث میں، اسماء الرجال میں، آپ نے لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد کے اندر قیام پذیر تھے تو امام شافعی کہتے ہیں کہ مجھے کوئی علمی عقدہ پڑ جاتا تھا تو میں بغداد میں امام ابو حنیفہ کی قبر پہ جاتا تھا اور اس کے قریب میں فاتحہ پڑھتا تھا اور اس مقام برکت سے دعا کرتا تھا، تو میری دعا ہاتھ ابھی نیچے نہیں آتے تھے کہ میری دعا قبول ہو جاتی۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول۔ اسی طرح محدثین کا، فقہاء کا ایک پوری طویل اس طرح کی
یہ روایت ہے سب سے، جیسے صاحبزادہ محمد شہزاد سلطان صاحب نے فرمایا کہ یہ مین سٹریم اسلام تھا، لوگوں کے اندر اس برکت کی تاثیر تھی۔ تو آپ پنجاب کا کوئی گاؤں آپ نام لیں، وہاں سے لوگ جاتے تھے، روایت تھی بزرگان دین کی حاضری کو۔ تو اسی طرح کے پی سے، بلوچستان سے، سندھ سے لوگ اپنی عقیدت کے اظہار کے لیے آتے تھے۔ تو ان شخصیات سے